لیے صرف عرض کرتا چلوں جو ابھی تک کی اپڈیٹ ہے یہ پروگرام کے اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے تک کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرایا جیسے بچر صاحب کی زوجہ نے اور ان کی بیٹی نے. تو اس طرح کے لوگوں نے کہا سنا ہے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ واپس لے لیے گئے, کہا کہ اب واپس لے لیں. تو یہ کنفیوژن نہیں کہا انہوں نے لے لیے ہیں یا نہیں؟ کچھ نے سنا لے بھی بھی گئے. اچھا نہیں لیا لیکن یہ اطلاع ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھو مثال کے طور پر یہ کوئی اس طرح نہیں ہوتا سیاست میں. بچر صاحب ایک باقاعدہ بڑے سبسٹینٹیو میجورٹی سے مجھے ایگزیکٹ 94,000 سر 94,000 کی میجورٹی سے جو شخص جیتا ہو اور وہ ایک سیاسی خاندان وہ ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. سیاسی خاندان جو ہے وہ اپنے آپ کو کبھی حلقے سے باہر نہیں رکھتا. ہمارے ہاں یہ معجزے کبھی کبھار ہوتے ہیں, جیسے 1970 میں ہوا تھا ایک کھمبا بھی کھڑا کیا تو پیپلز پارٹی جیت گئی 1970 میں 8 فروری. لیکن بعد میں بات وہیں آتی ہے کہ سو کالڈ الیکٹیبلز ہوتے. اب بچر صاحب نااہل ہو جائیں اور وہ کاغذ بھی جمع نہ کروائیں, کیا آپ مجھے بتائیے کہ بچر صاحب جس قسم کا ان کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہوگا کیا وہ اپنی بیوی یا بہن کو سامنے لائیں گے؟ ہم ناصر چٹھا میں جانتا ہوں بہت قدامت پسند آدمی ہے. ان کا بیٹا احمد چٹھا اگر نااہل ہوتا ہے تو وہ ان کا چھوٹا بھائی جو ہے یا بڑا بھائی ہو یعنی فیاض اور ان کی اہلیہ دو وہ کرواتے ہیں. بھائی وہ اپنی عورتیں لا رہے ہیں تو آپ تو یہ نہیں بغاوت اپنی پارٹی میں لا رہے ہیں. اب بچر صاحب کے لیے اپنی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے کہ آپ نے مجھے عدالت سے ہرایا میں دوبارہ لیکن میرے حلقے کے لوگ جو ہیں ابھی بھی میرے پہ اعتماد کرتے ہیں اور وہ اب آپ کو حلقے میں ہرائیں گے. اچھا اب یہ آپ کا آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں بات؟ اب سوال اب ہر بندے کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا. لہذا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پیڈ واریئرز اور پھر عمران خان صاحب کا ٹویٹ, علیمہ خان صاحب کا کہنا, پھر یہ اطلاعات ہیں کہ یا نہیں جمع کرانے. بہت سارے پلانٹس بھی ہوتے ہیں کہ کم چک کے رکھو جی سمجھا کرو نا. میں لفظ پلانٹ بھی استعمال کر رہا ہوں, اس کو آپ یعنی مائنس مت کریں گفتگو میں. ٹھیک ہے. چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں کہ نہیں جی الیکشن اور رائے ان کی. اب اصل فیصلہ کرنا ہے عمران خان صاحب. میری بدقسمتی ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں اگر انہوں نے کیٹیگوریکلی حکم کر دیا تو خان صاحب کو سیاسی طور پر نقصان پہنچے گا. کچھ لوگ جو ہیں ان کے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی عزت میں ضد پہ آواں گا. آپ کا حکم اپنی جگہ ٹھیک ہے, مجھے عوام مسترد کرتے ہیں فائن, میں نے آپ کا حکم نہیں مانا. میرا خیال ہے اس سے پارٹی میں انتشار اور خلفشار بڑھے گا. اگر یہی آرگومنٹ سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب اب آپ مجھے خود بتاؤ عمر ایوب خان جو ہے وہ کس طرح ہری پور کو اپنے ہاتھ سے دے سکتا خالی چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے جو آپ ٹھیک کہہ رہا. میرا سوال یہ کہ کیا یہ سارے اسی طرح کے آرگومنٹ اگر عمران خان صاحب اچھا اور اگر وہ اس وقت یہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا گنجائش ہے کہ کب کس نے دیکھا ہوتا ہے کل بابو, کل کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کوئی اور شخص فرض کرو ایمرج ہوتا ہے اس حلقے میں اور وہ اس حلقے میں اپنی ایک سپیس بنا لیتا ہے. 1985 میں بھی یہی سوچا گیا تھا نا کہ یہ کیا کل کے بچے آ گئے ہیں. تو چودھری نثار کب تک رہے تھے پھر سیاست میں اور کتنے قداور رہے تھے یا نہیں؟ ٹھیک ہے 1985 میں آئے تھے نا. اس سے پہلے کس نے ان کا نام سنا تھا؟ تو کیونکہ سیاست میں خلا نہیں کبھی رہتا اور سپیس نہیں کبھی دیا کرتے. ٹھیک ہے. اب یہاں بھی کنفیوژن ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں بھی رہنا ہے, پارلیمانی رول بھی پلے کرنا ہے, اور ساتھ میں کہتے ہیں الیکشن بھی رہنا ہے. میں کیا کروں نا, میں تو دیر از آلسو کنفیوژن ایز ویل. میں تو آپ کو ایک آؤٹ سائڈر کے طور پر میں تو خالی کامنٹ اپنے تجربے سے آپ کو بتا سکتا ہوں. میں شاید بے وقوفی کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس میں کبھی وائڈ نہیں رہتا, خلا نہیں رہتا.
وہ نقصان دے گا آپ کو، جیسے پیپلز پارٹی کہتی ہے 1985 میں